السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے اور مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی طرف سے احسان اور کرم ہے۔ آج ہم پھر آپ کے سامنے وہی اخلاق کے تعلق سے پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی، نیک انسان اور برا انسان یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ تو اس تعلق سے پچھلے جمعہ بات ہو چکی ہے۔ آگے قرآن کی آیت ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن۔ کیا ہے؟ کہ جب تم سے کوئی بدتمیزی سے بات کرے یا پیش آئے تو اس کا جواب ہی احسن، اچھے طریقے سے دو۔ کیا ہے؟ اچھے طریقے سے دو، جس کو اچھے اخلاق کہتے ہیں۔ کہ اگر کوئی انسان آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے اور آپ سے جو ہے اونچی آواز میں سب کے سامنے بے عزتی کر رہا ہے، اونچی آواز میں آپ سے بات کر رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے یا گالی دے رہا ہے یا مار پیٹ کرنے کے موڈ میں ہے، تو ایسے لوگوں کو قرآن نے کہا کہ ہی احسن، اس کا جواب اچھے طریقے سے دو، اچھے انداز میں دو۔ اسی کو قرآن نے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، تو بھیجنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر نبیوں کو اور قرآن کو یا اس زمانے کے جو پچھلے زمانے کے جو نبی آتے تھے ان کے اوپر جو صحیفے نازل ہوتے تھے وہ اگر نازل نہ ہوتا اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہ آتے اور ان کے اوپر قرآن نازل نہ ہوتا تو ہم لوگوں کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ کچھ معلوم ہوتا؟ اس لیے کہ پچھلے کل ہی تفسیر میں گزرا ہے کہ انا کننا منذرین، ہم قرآن اس لیے نازل کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں کو بتلائیں۔ اگر ہم دنیا کے اندر ہم لوگ آ جاتے اور پیغمبر نہ آتے اور یہ قرآن نازل نہ ہوتا تو ہم لوگوں کو معلوم ہوتا کہ زمین کس نے بنائی ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔
ہر چیز کا ایجاد کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے اور اس کا بتانے والا کوئی نہ کوئی ٹیچر ہوتا ہے۔ اگر یہ قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہ آتے تو ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ زمین کس نے بنائی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے زمین ایک بنائی ہے یا 7 زمین بنائے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ آسمان کس نے بنایا ہے، آسمان میں سورج کس نے لگائے ہیں، آسمان میں ستارے کس نے چمکایا ہے، ہم کو کس نے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، جانور کو اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ ہر ایک چیز پر ہمارا سوال اٹھتا، ہمارے دماغ میں آتا کہ بھائی اللہ نے ان سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا۔ تو اس کا جواب قرآن کے ذریعے سے ہمیں اور آپ تک پہنچتا ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم واقعی میں ایمان والے ہو اور یقین رکھتے ہو۔ اور زمین و آسمان کا صرف بنانے والا نہیں ہے بلکہ وما بینہما، ان دونوں کے درمیان جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سب کا بنانے والا، سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا آقا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ تو اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ اب رہا مسئلہ کہ بھائی کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، تو اس کا بھی جواب قرآن نے دے دیا ہے کہ ہم نے انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ تو کس کے ذریعے سے معلوم ہوا؟ قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بیٹھ کے سوئیے نہیں، بیٹھ کے سوئیے گا تو کچھ معلوم نہیں ہوگا، جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجیے۔ تو یہ سب معلوم کس کے ذریعے سے ہوا؟ قرآن کے ذریعے سے۔ اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر آئے اور نبی بنائے گئے، تو نبی بنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے زیادہ، بہت زیادہ نماز کی پابندی کرنے لگے۔ رات بھر نماز میں جو ہے گزار رہے ہیں، تہجد کی نمازوں میں گزار رہے ہیں، لمبی لمبی جو ہے رکعتیں باندھ رہے ہیں۔ تو اسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ اتنے تنگی میں نہ ہو، آپ اتنے کیا ہے پریشان نہ ہو، تنگی میں نہ ہو۔ آپ تھوڑا سا نماز ادا کریں لیکن کم کر کے، کچھ رات کا حصہ کچھ سو جائیں، آرام کریں، بیوی کا بھی حق ہے، اور رات کے کچھ حصے میں اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، نبی بنے۔ تو نبی بننے کے بعد یعنی کہ دعوت و تبلیغ والا کام میں اتنے رہتے تھے اور ایک انسان کے پیچھے اتنے لگتے تھے اور ہر وقت تبلیغ والا کام کرتے تھے اور کسی کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ ایک شخص کے گھر پر جو 70 مرتبہ جاتے تھے، ان کے گھر پر جا کے تبلیغ والا کام کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے۔ تو ایسے وقت میں قرآن نے جگہ جگہ پر، میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، ایک پیٹھ پہ جو ہاتھ تھپتھپائے کہ آپ پریشان نہ ہو، فاصفح عنہم وقل سلام، آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، وہ ایمان لائے یا نہ لائے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے،
آپ کا کام صرف اتنا ہے، لوگوں تک پیغام کو ڈیلیور کرنا ہے، لوگوں تک پیغام کو کیا ہے، پہنچانا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات ہم جو کہتے ہوئے چلیں وہ یہ کہ دنیا کے اندر اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، کسی کو بتلا رہے ہیں، اور نماز کی دعوت کسی کو دے رہے ہیں، یا نماز کے تعلق سے اس کو بتلا رہے ہیں کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، ہلکا سا آپ نماز درست کر لیں، نماز کو صحیح کر لیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں، رہنے دیں، اس کو جو کرنا ہے کرنے دیجیے ان کو۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ان کو بتلانا ہے، سمجھانا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، جتنی مرتبہ ہو سکے محبت سے سمجھا دیں ان کو۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی جو ہے کیا ہے، ہو سکتا ہوں کہیں سیدھی لائن پہ آ جائے۔ جیسے کہ آپ لوگ بازار جاتے ہیں، بازار میں دیکھتے ہوں گے جو انسان زیادہ آواز لگاتا ہے اسی کی زیادہ بکری ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے دیکھا ہے اسٹیشنوں پہ، جو اسٹیشن ہوتا ہے، آٹو اسٹینڈ جہاں آٹو لگتا ہے، جو جتنا چلاتا ہے لوگ اسی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اس کے ٹیمپو میں جا کے بیٹھتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، جیسے کہ آج بازار ہے، آج آپ لوگ جائیے گا تو ہر طرح کے لوگ آواز لگائیں گے، 20 کے 2 kg، 20 کے 2 kg، 10 کے 2 kg۔ تو جو انسان جتنا آواز لگاتا ہے اسی کی زیادہ بکری ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری جو ذمہ داری ہے، اور ہر سب کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ بھی دعوت و تبلیغ والا کام کر رہے ہیں، اور میری بھی ذمہ داری یہی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے ہمیشہ بولتے رہوں گا۔ ہر جمعہ میں ہم آپ سے کہتے رہیں گے کہ بھائی سر اٹھا کے بیٹھیے، کیا ہے، ہم ہر جمعہ بولیں گے۔ ہم باقی لوگ مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے کیا کرنا ہے کہ نہیں؟ محبت اور اخلاق تو یہی ہے کہ آپ ہر جمعہ اور ہر بیان میں لوگوں کو محبت سے سمجھائیں، بولیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی سر جھکا کے بیٹھ رہا ہے یا سو رہا ہے تو اس میں میری غلطی نہیں نہ ہے، غلطی تو ان کی ہے کہ وہ آپ نہیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیے ہیں دین کی بات سننے سے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح دنیا کے اندر اگر آپ کسی کو بھی تبلیغ والا دعوت دے رہے ہیں، نماز کی دعوت ہو، روزے کی دعوت ہو، زکوٰۃ کی دعوت ہو، یا نماز کے تعلق سے ہو کہ آپ اپنی نماز درست کر لیں، کسی بھی تعلق سے اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کو بتلا سکتے ہیں محبت سے، اخلاق سے۔ کسی کو زبردستی ہم جو ہے کھینچ کر مسجد میں لا نہیں سکتے ہیں، کسی کو زبردستی ہم مسجد میں زبردستی بیٹھا نہیں سکتے ہیں بیان میں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے گا وہ بیان سنیں گے، اللہ جس کو ہدایت دے گا، نماز کی توفیق دے گا، وہ نماز کے لیے آئیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آپ اتنا غمگین کیوں ہیں؟ آپ صرف اتنا کریں کہ لوگوں تک پیغام ڈیلیور کر دیں، لوگوں تک پیغام پہنچا دیں۔ باقی ہدایت دینا اور ایمان لانا یا اس کو ہدایت دینا، سیدھا راستہ دکھلانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا دلاسا بھی دیا اور بتلایا بھی، لیکن جب اخلاق کی باری آئی، اچھا ویوہار کی باری آئی، اچھے طریقے سے بات کرنے کی بات آئی، تو قرآن نے 3 آیتوں میں قسم کھایا۔ کتنے آیتوں میں؟ 3 آیتوں میں قسم کھایا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ اکبر، کیا اخلاق تھے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنے کا طریقہ تھا، کیا انداز تھا۔ ایسے اخلاق پر اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ شاباش، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، بہت عمدہ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، ہائی کوالٹی کا آپ کے اخلاق ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اخلاق کو کم کر لیجئے، نہ، بلکہ اللہ کے نبی کی کہا کہ آپ کے اخلاق بہت اونچا ہے، بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھے اخلاق ہیں آپ کے۔
اور اخلاق ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ پر۔ ایک مشرکین جو ہے، مشرکین عرب، دیکھیے مشرکین عرب اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین عرب تھے ان کا بھی ایمان دیکھیے۔ پچھلے دنوں کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے کہ کیا قبر پرستی، جو لوگ مزار پہ جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو اس کا مطالعہ کر رہے تھے تو اس میں مولانا نے بہت عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے، ابو لہب، ابو جہل، ان کا ایمان دیکھیے کہ اللہ پر ایمان تھا۔ اب کہیں کیسے اس کو اللہ پر ایمان تھا؟ ایمان تھا، اس کا جواب قرآن نے دیا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کافر ضرور بھی ضرور کہے گا کہ اللہ برساتا ہے۔ ایمان تھا کہ نہیں اللہ پر؟ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ اس آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کافر ضرور کہیں گے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ مشرکین عرب کسی کشتی میں جب سفر کرتے تھے اور جب کشتی ڈوبنے لگتی تھی، ایسے وقت میں وہ لوگ کس کو پکارتے تھے؟ دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے تھے۔ جبکہ تھے مشرکین، بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن جب مصیبت میں پھنستا تھا تو اس وقت کس کو پکارتے تھے؟ ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اسی کے قرآن نے کہا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کافر ضرور کہے گا کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس زمانے کے مشرکین کو دیکھیے، ان کا ایمان تو جب بھی مصیبت میں پھنستا تھا تو ایسے وقت میں وہ اللہ کو ہی پکارتا تھا، اور آج کے ایمان والا اور آج کے جو مسلمان ہیں ان کا ایمان دیکھیے، جب بھی وہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو سب سے پہلے کس کو پکارتا ہے؟ یا غوث المدد، جیلانی بابا، پیر کو پکارتے ہیں۔ اگر بیٹے کو کوئی پریشانی ہو گئی تو فوراً جو ہے کس کے پاس جاتے ہیں؟ تعویذ والے کے پاس جاتے ہیں، پیر بابا کے پاس جاتے ہیں، گلے میں تعویذ لٹکانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان مسلمانوں کا۔ ایک اس زمانے کے جو مشرکین تھے ان کا ایمان دیکھیے، جب بھی وہ مصیبت میں پھنستا تھا تو اللہ کو پکارتا تھا۔ کس کو پکارتا تھا؟ اللہ کو پکارتا تھا۔ اور آج کا مسلمان کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو مزار پہ جا کے جو ہے نظر نیاز کر رہا ہے، مزار پہ جا کے چادر چڑھا رہا ہے، مزار پہ جا کے جو ہے اس کے نام کے جو خصی ذبح کر رہا ہے، نظر و نیاز کر رہا ہے، فلاں بابا کے نام سے نظر کیا نیاز منا رہا ہے، کر رہا ہے، نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے، جبکہ یہ سراسر کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی کو بولتے ہیں شرک۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی ہم کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، جو ہمارا ایمان ہے اور ایمان والوں کا یہ ہے، جب بھی ہم کسی مصیبت میں پھنسیں یا ہمارا بیٹا پریشان حال ہو یا کوئی بیماری میں پھنس جائیں تو سب سے پہلے کس کو یاد کریں؟ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے شکایت کریں، اللہ سے اپنا دکھڑا سنائیں کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میرے ساتھ یہ مصیبتیں آ گئی ہیں، میرے بچے پریشان رہتے ہیں، میرے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، کیا کیا جائے، نہیں کیا جائے۔ ایسے وقت میں اگر ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یقیناً ہماری دعا قبول ہوگی۔ جب ایک مشرکین کی دعا قبول ہوتی تھی، قرآن نے صاف صاف کہا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتی کے اندر بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور کشتی جب ڈوبنے لگتی ہے تو خالص ایک اللہ کو پکارتا ہے،
اور فلما نجاہم الی البر، اور جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، ان کو ہم بچا لیتے ہیں، تو اذا ہم یشرکون، پھر جو ہے شرک کرنے لگتا ہے۔ کیا کرنے لگتا ہے؟ پھر جو ہے شرک کرنے لگتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک مشرکین کی دعاؤں کو سن رہا ہے اور سنتا ہے، اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان والوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، نہ نہ نہ، جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ ہر ایک انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ایمان والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ 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 نہ، ہر ایک انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہاں بس فرق اتنا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک دعا مانگنے کا طریقہ الگ ہے اور مسلمانوں کے پاس دعا مانگنے کا طریقہ الگ ہے۔ نماز ہے، نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، اس طرح مانگنے کا طریقہ ہے۔ سب کا الگ الگ انداز ہے، لیکن مانگتا سب ایک اللہ سے ہی مانگتا ہے۔ بھلے سامنے اپنے مورتی کو رکھے ہوا ہے، سامنے کوئی بھی مورتی ہو، کسی کا بھی کوئی بھی نام کا ہو، لیکن وہ مانگتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہی مانگتا ہے۔ دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ایک یہ بات جو بیچ میں آ گئی تھی، وہ ہم کہتے ہوئے چلیں کہ دنیا کے اندر کبھی بھی کسی مصیبت میں پھنسیں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے گھر پہ کچھ کر دیا، فلاں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ سب بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ تعویذ کے چکر میں آپ لوگ نہ رہیں، یہ زندگی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ساری زندگی آپ تعویذ کے پیچھے بھاگتے رہیے گا، کوئی سکون نہیں ملے گا۔ اللہ نے اگر سکون رکھا ہے تو اپنے دین کے اندر رکھا ہے کہ ایک اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھیں۔ کسی کے انسان سے کرنے دھرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک اللہ کے کرنے دھرنے سے ہوتا ہے۔ کس کے کرنے سے ہوتا ہے؟ ایک اللہ کے کرنے دھرنے سے ہوتا ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آنا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے، تبھی ہم زندگی سکون سے گزار سکتے ہیں۔ نہیں اگر ہلکا سے بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ فلاں کی وجہ سے ہمارے گھر میں مصیبت ہے، فلاں ہمارے گھر میں آیا تھا جب سے ایسا ہو رہا ہے، جب سے ہم نے گھر یہاں بنایا تب سے ایسا ہو رہا ہے، یہ سب ساری چیزیں شیطان آپ کے دماغ میں یہ بات خیالات ڈال رہا ہے اور آپ کو جو ہے ایمان کی پٹری سے نیچے اتار کے کوئی شرک والا راستے پر لے جایا جا رہا ہے آپ کو۔ تو اس لیے ہم جب بھی کبھی بھی کسی بھی مصیبت میں پھنسیں تو اس وقت ایک اللہ کو یاد کریں۔ کس کو یاد کریں؟ ایک اللہ کو یاد کریں، اس سے مانگیں، اس سے دعائیں کریں، ان کے سامنے اپنا دکھرا اپنی شکایت سنائیں اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے اپنی شکایت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا دکھرا سناتے ہیں، تو سب کے سامنے وہ تماشا بناتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اپنی شکایت ان سے کی، اب انہوں نے میر حسن چوک پہ جا کے 10-5 لوگ بیٹھے ہوئے تو وہاں جا کے سب کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ امام صاحب کو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بے عزتی ہوئی کہ نہیں؟ اگر یہی ہم اپنا دکھرا اللہ سے اگر سناتے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بتاتے؟ کسی کو نہیں بتاتے۔ اسی لیے کسی کہنے والوں نے کہا کہ مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، اور جو نہ کہے کسی سے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے، نہ بلکہ اللہ تعالیٰ خوشی سے اور دیں گے آپ کو، اور کسی بھی بندے سے نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہی ہے جی۔ تو ہم اپنے ایمان کو کیا کریں؟ مضبوط بنائیں۔ جب بھی مصیبت میں پھنسیں اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے شکایت کریں، اللہ سے اپنا دکھرا سنائیں، مصیبت پریشانی سنائیں، ان سے کہیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ضروری ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ دعا کے ذریعے ہی آپ بیٹھ جائیں، نہ، دعا کے ساتھ دوا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے؟ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مشرکین آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرنے لگا، گالی دینے لگا، غلط بات بولنے لگا، بولتے جا رہا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو فوراً وہ صحابی رسول جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے رہا نہیں گیا۔ ہوتا ہے کہ دوسرے کسی سے کہا جائے تو انسان کو جس کو کہا جا رہا ہے نا اس کو تو وہ خاموش رہتا ہے، لیکن اس کے بازو میں ایک دو لوگ رہتے ہیں نا تو ان کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو صحابی رسول جو ہے ان کا جواب دینے لگے، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ کیا ہے؟ وہاں سے اٹھ کے فوراً چلے گئے۔ اب یہ صحابی رسول سمجھ گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے ناراض ہو گئے، غصے میں ہیں، کچھ ہو گیا، ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی یہاں سے چلے گئے۔ تو فوراً جو ہے وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے، ہمیں بہت خراب لگا، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ مشرکین ہمیں گالی دے رہا تھا اور ہمیں کچھ کہہ رہا تھا تو اس کا جواب جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتے جو ہے دے رہے تھے، اس لیے ہم مسکرا رہے تھے، اس لیے ہم خاموش تھے۔ لیکن جیسے ہی تم نے جواب دیا اور ان کو الٹا جو ہے برا بھلا کہنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام بھی چلے گئے۔ جب جبرائیل چلے گئے تو ہم بھی وہاں سے اٹھ کے چلے آئے۔ اللہ، یہ اخلاق تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اخلاق تو بہت ہیں، اخلاق کے واقعات تو بہت ہیں، پوری زندگی تو پورے اخلاقی میں ان کی گزری۔ یہیں پر جو ہے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر اخلاق ہوگا، جس معاشرے کے اندر سے اخلاق اگر ختم ہو جائے گا، وہ لوگ، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ نیچے دبتا جائے گا، نیچے دبتا جائے گا۔ اور جس معاشرے کے اندر اخلاق ہوگا، اخلاق جتنا زیادہ ہوگا، جتنا اعلیٰ ہوگا، اتنی ہی وہ معاشرہ، وہ انسان جو ہے کامیابی کرتا رہے گا، ترقی کرتا رہے گا۔ تو آج ہم لوگ اپنے دلوں کے اندر جھانک کے دیکھیں، ہر آدمی اپنے سے سوال کریں کہ کیا ہمارے اندر کیا چیز ہے، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے اخلاق کیسا ہے، نہیں ہے۔ ہمارے اخلاق یہ نہیں ہے کہ کسی سے مسکرا کے بات کر لینا، یہ بھی ایک اخلاق ہے، صدقہ ہے، لیکن سامنے تو آپ مسکرا کے بات کر رہے ہیں، جہاں پیچھے ہٹے اس کی 10 طرح کی برائیاں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ سامنے تو ہاں السلام علیکم، کیا حال چال ہے، مسکرا کے بات کر رہے ہیں، جہاں وہاں سے ہٹے بس 5-6 لوگوں کے بیچ میں برائی کرنا شروع کر دیے، غیبت کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ اپنے دلوں کو ہر چیز سے، حسد، کینہ، کپٹ سے پاک صاف رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ سامنے اگر ہے کوئی اپنا ہے یا کوئی غیر ہے، کوئی بھی ہو، تو ان سے آپ آمنے سامنے تو بات کر رہے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ کپٹ بھرا ہوا ہے، عصبیت بھرا ہوا ہے۔ نہیں تو ہمارے ذات سے تھوڑے نا، وہ تو فلاں ذات سے ہے، فلاں جگہ کا، ہمارے علاقے کا نہیں ہے مفتی صاحب، ہمارا وہ دوسرے علاقے کا۔ آؤ سلام کر لیتے ہیں، آمنے سامنے مسکرا لیتے ہیں، پھر پیچھے میر حسن چوک پہ جو ہے کیا ہے، دیکھ ایک دم بہت برائیاں چل رہی ہیں، کیا ہے، خوب برائیاں ہو رہی ہیں۔ اسی غیبت پر اور برائی پر حدیث سنا کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج پر جب گئے تو جبرائیل علیہ السلام معراج پہ گھما رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو ہے جہنم سے جو وہاں سے گزر ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ کے ناخن جو ہیں پیتل کے ہیں۔ کس چیز کے ہیں؟ پیتل کے ناخن ہیں، اور اس ناخن سے اپنے منہ کو، وجوہہم اور وصدورہم، اپنے منہ کو اور اپنے سینے کو نوچ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اپنے منہ کو اور اپنے سینے کو کیا کر رہا ہے؟ نوچ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من ہؤلاء یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ اے جبریل؟
تو فوراً جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھائے ہیں۔ کیا مطلب؟ غیبت کیے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کی کیا ہے؟ غیبت کیے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر خوب غیبت کیے ہیں، کسی کی برائیاں کی ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بھاری سزا مل رہی ہے غیبت کی۔ اسی کو قرآن نے کہا سورہ حجرات میں کہ لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، جو شخص بھی کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کریں بھائی؟ اپنے اخلاق کو درست کریں، اس دل کے اندر سے حسد، کینہ، کپٹ کو ختم کریں، اور جب بھی کسی سے ملاقات ہو، جب بھی کسی سے ملاقات کریں، ملیں تو سلام کریں۔ سلام کے ساتھ ساتھ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال ہوگی۔ آج جو ساری پریشانیاں، چہرے پہ مسکراہٹیں نہیں ہیں، ہر وقت ٹینشن، پریشان، اس ٹینشن کی وجہ سے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر چہرے پہ مسکراہٹ، اپنے دلوں سے حسد، کینہ، کپٹ کو نکال دیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی گزرے گی، اور ہمارے اخلاق بھی دھیرے دھیرے کیا ہوتے جائیں گے؟ اعلیٰ اخلاق ہوتے جائیں گے۔ تو ہم سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے